ہر سو بادشاہت میرے اس رب کی سلامتی ہو آپ پر۔ میں ہوں شہزاد خان سائر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان میں پری مونسون بارشیں ہوئیں، جس کے بعد پاکستان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پاکستان میں ٹھنڈ کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس کے بعد پاکستان کی تقریباً 99% عوام ہمیں واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر کئی سٹیٹس لگاتے ہوئے نظر آئی، جو اس چیز پہ خدا کو لا کر، اللہ تعالیٰ کو لا کر کہنے لگے وہی تو ہے جو جون میں دسمبر اور دسمبر میں جون کر دے۔ دراصل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنا ہر ملبہ خدا پر ڈال دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے وہ منفی ہے یا پھر مثبت ہے۔ ہم بس آنکھیں بند کر کے جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب دوستو، یہ سارا کیا دھرا ہمارا ہے۔ ہم کیسے اپنے کیے دھرے کا سارا ملبہ اس خدا پر ڈال سکتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بس جون میں دسمبر بن گیا، دسمبر میں جون بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم انسانوں کی صدیوں کی محنت لگی ہوئی ہے۔ ہم نے اس دنیا کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، بارشیں یا پھر سردی گرمی آگے پیچھے ہوتی ہے، تو اس سے ہماری جو فصلیں ہیں ان کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ کچھ ہمارے ہاں فصلیں ایسی ہوتی ہیں، فروٹ ہوں، ان میں سبزیاں ہوں، جنہیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی میں جب سردی ہو گئی تو گرمی والی فصلیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ افیکٹ کریں گی، اور اس طرح اگر سردیوں میں گرمی ہو جائے تو وہ بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہوں گی۔ اس کے بعد کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں سردیوں میں پھیلتی ہیں۔ اب جب موسم چینج ہوتا ہے، گرمی آتی ہے، تو وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لیکن جب گرمی میں بھی سردی ہو گئی تو وہ بیماریاں یقیناً اپنا حملہ کریں گی۔ ہاں، اس چیز میں ایک چیز کا فائدہ ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے پانی کی کمی جو ہے وہ برابر ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد دوستو خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے، جب گرمی کا سیزن ہے، ہماری مختلف پروڈکٹس تیار ہونی ہے، وہ نہیں ہو پائیں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے آم کا سیزن ابھی ہے، اور آم کی پیداوار کے بارے میں آپ اگر سرچ کریں تو یہاں آپ کو BBC پر بھی بہت ساری رپورٹس، اردو انڈیپینڈنٹ پر بھی آپ کو رپورٹس مل جائیں گی کہ آم کی جو پروڈکٹ ہے وہ 50% کم ہوئی ہے، صرف اور صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ ہاں، اس میں اور بھی کچھ عوامل ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دوستو، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور دن بدن سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، تو ایسے میں جو ہمارے سطح سمندر سے نیچے کے علاقے ہیں ان کے ڈوبنے کے شدید امکانات ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک رپورٹ پڑھی کراچی کے بارے میں کہ 2050 میں کراچی ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ اگر گلیشیئرز اسی تعداد سے پگھلتے رہے، کراچی کیا، جو بھی زیر سطح سمندر سے نیچے علاقہ ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ ایسی چیزیں۔ اس کے علاوہ فلڈز آنا، شیری رحمان جو اس ٹائم محکمہ وزیر ہیں موسمیات کی، ماحولیات کی، ان کا بیان آیا تھا۔ انہوں نے بولا کہ 2012 کے بعد 2012 جیسا فلڈ، 2012 جیسے سیلاب ہم اب ان مونسون کی بارشوں میں فیس کر سکتے ہیں، اور 2012 کا شدید ترین جو ہے پاکستان کے لیے ایک دھچکا تھا، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوستو، اب آپ خود بتائیے کہ اس کا ملبہ آپ خدا پر ڈالیں گے، جبکہ کیا دھرتا میرا ہے، آپ کا ہے۔ اب اس کے حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے اس کو ہی روکا جائے، لیکن ایسا ہونا نظر نہیں آ رہا۔
کیونکہ ایسا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سائیکل استعمال کریں اور اس طرح کی دیگر مطلب اپنے پیٹرول جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ان چیزوں سے نیچے آ جائیں، اور جو گاڑیاں ہیں اپنی ان کو چھوڑ دیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو اس ٹائم ٹیکنالوجی ہے وہ دن بدن آگے بڑھ رہی ہے، وہ جدت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ سائیکل یہ تمام چیزیں ہمیں آلریڈی اویلیبل ہیں تو ہم ان کا یوز نہیں کر رہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، درخت اگانا، کیونکہ گلوبل وارمنگ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں بلین ٹری کے پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ چلا جو عمران خان نے چلایا، تو ہمیں پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد وزیر اعظم نظر آیا جس نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اور اس پہ فوکس بھی کیا، ورک بھی کیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں جہاں اس نے اپنے 4 پارٹ بنائے تھے اسپیچ کے، وہاں کلائمیٹ چینج پہ بات کی۔ تو دوستو، بلین ٹری پروجیکٹ کو بھی دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر ہمیں انہی علاقوں میں نظر آیا جہاں اگر وہاں درخت موجود نہ بھی ہوں تو اس کے ارد گرد درخت ضرور موجود تھے۔ تو اگر بلین ٹری پروجیکٹ کو ایسے علاقوں میں، شہری علاقوں میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ شہری علاقوں میں درخت نہ اگائے جائیں، تو ان کو شہری علاقوں میں شفٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے اگر، کیونکہ ہم خود تو کچھ بھی نہیں کرتے، اگر ہم خود اپنے گھروں میں کوئی خود بخود پودے لگانا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم کیوں کریں؟ ہم ڈنڈے کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر ہم یہ قانون لاگو کر دیا جائے کہ ہر گھر میں ایک درخت ہونا لازم ہے، تو آپ دیکھیے اس دنیا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے۔ تو دوستو، ہوپ آپ میری بات سمجھے ہوں گے کہ ہر چیز کا ملبہ خدا پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہم نے کیا ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور دوستو، اگر قیامت کی بات کی جائے تو قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بچپن سے سننے آئے ہیں اور مختلف بیانات پہ بھی ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا۔ تو ہائر ریسرچ کے مطابق، اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہر سال کے ساتھ گرمی تیز ہو رہی ہے، سورج ریڈ جائنٹ بننے کی طرف گامزن ہے، اور یہ دن بدن تپتا جا رہا ہے۔ تو قرآن، حدیث بعض اوقات ایسے بات کرتی ہیں کہ وہ اس ٹائم کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے سورج کے قریب آنے سے مراد اس کی تپش کا بڑھ جانا ہوگا۔ خیر جو بھی ہو، سورج قریب آئے یا وہاں سے تپ جائے تو جلنا تو ہم نے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ قیامت کو جب دکھایا جاتا ہے فلڈز آ رہے ہوتے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں۔ تو دوستو، ایک میں نے کہیں پہ بات سنی تھی، یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں، بڑی اس نے مزے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ فرعون مرا پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، نمرود مرا مچھر کی وجہ سے، اور پاکستانی قوم، اس کے علاوہ دنیا بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی۔ تو اس سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے۔ نمرود اور فرعون ظلم کی ایک مثال ہے، فرعون آج بھی مثال بنا پڑا ہے۔ تو ظلم جس معاشرے میں ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اب اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ زندہ رہے تو بات رکھنا، مر گئے تو یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔